شدید خوف اور بے یقینی کے عالم میں اور میرا شوہر پاگلوں کی طرح اسپتال کے وارڈ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ راہداری میں ہمارے قدموں کی چاپ اور میری تھمی ہوئی سانسیں ایک عجیب شور مچا رہی تھیں۔ میری ننھی جان، میری بیٹی، میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، بالکل ساکت۔ جیسے ہی ہم نے ہانپتے ہوئے اسے ڈاکٹر کے سامنے میز پر رکھا، ڈاکٹر نے تیزی سے اس کی نبض چیک کی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر نے افسوس بھری نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری دنیا اجاڑ دی: وہ بہت دیر ہو چکی ہے، یہ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا ذہن معاف ہو گیا اور دل پکار اٹھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ تو ابھی سکون سے سو رہی تھی، بالکل بھلی چنگی تھی۔ پھر اچانک ستے میں ایسے کیا ہوا؟ میرا نام سائرہ ہے، میری زندگی کی کہانی کسی فلمی داستان سے کم نہیں، مگر اس میں خوشیاں کم اور آنسو زیادہ لکھے تھے۔ میں ایک نہایت غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں تنگی تو تھی، مگر خوابوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی تو سوچتی تھی کہ کیا کبھی میری زندگی میں بھی ان شہزادیوں جیسی ہوگی جن کے پاس ہر آسائش ہوتی ہے۔ میرا سب سے بڑا خواب ایک امیر گھرانے کی بہو بننا تھا، جہاں مجھے غربت کے ان تلخ دنوں سے چھٹکارا مل سکے۔ میری ماں میری ان باتوں پر اکثر مسکراتی اور کہتی: سائرہ بیٹی، اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتے ہم غریبوں کے نصیب میں بس محنت لکھی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اپنی قسمت پر یقین تھا۔ پھر ایک دن قدرت نے میری سن لی۔ میری ماں ہانپتی ہوئی کمرے میں آئی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور بولی: سائرہ، تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ شہر کے ایک بہت بڑے اور عزت دار گھرانے سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ لڑکا احمد بہت نیک ہے اور ان کا کاروبار بھی بہت بڑا ہے۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور چند ہی ہفتوں میں ایک نہایت قیمتی جوڑا پہنے، ڈھیروں زیورات لدے احمد کی دلہن بن کر اس عظیم الشان حویلی نما گھر میں آ گئی۔ احمد واقعی ویسے ہی تھے جیسے میں نے سوچا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تھے اور مجھے کبھی یہ محسوس نہ ہونے دیتے کہ میں ایک غریب گھرانے سے آئی ہوں۔ میری ساس، جو گھر کی بڑی تھیں، بہت ہی نیک سیرت خاتون تھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت جائے نماز پر گزرتا۔ وہ تسبیح پڑھتیں اور گھر کے ہر فرد کے لیے دعائیں مانگتیں۔ انہوں نے پہلے ہی دن مجھے گلے لگا کر کہہ دیا تھا کہ سائرہ، تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میری چھوٹی بیٹی ہو، اور واقعی انہوں نے مجھے بیٹیوں والا پیار دیا تھا۔ میری ایک نند بھی تھی جو شادی شدہ تھی مگر اکثر میکے میں ہی رہتی تھی۔ وہ گھر کی بڑی لاڈلی تھی، اسی لیے اس کے مزاج میں تھوڑی تیزی اور نخرہ تھا۔ کبھی کبھی وہ ایسی بات کہہ دیتی جو دل کو لگتی، مگر ساس کی محبت کے آگے میں سب بھول جاتی تھی۔ اس گھر میں احمد کے بڑے بھائی ارشد اور ان کی بیوی یعنی میری جیٹھانی بھی رہتے تھے۔ ارشد بھائی اور احمد مل کر اپنا خاندانی کاروبار چلاتے تھے۔ میری جیٹھانی کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ تھا۔ ان کی شادی کو 11 سال بیت چکے تھے مگر ان کی گود اب تک کھڑی نہ ہوئی تھی۔ شروع میں تو وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتی تھیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرا وہ خاموش رہنے لگی تھیں۔ وہ اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر باہر دیکھتی رہتی تھیں یا گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی تھیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کے پاس بیٹھوں، ان کا دکھ بانٹوں اور ہم سہیلیوں کی طرح گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، مگر وہ ہمیشہ ایک دیوار کھڑی کر دیتیں۔ ان کی خاموشی اور تنہائی پسندی مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر وہ کیا سوچتی ہیں۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ وہ ایک منحوس صبح تھی جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ارشد بھائی ہمیشہ کی طرح ناشتہ کر کے جلدی نکل گئے تھے۔ کچھ دیر بعد احمد بھی تیار ہوئے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پراٹھا اور چائے پیش کی۔ وہ ہنستے ہوئے بولے: سائرہ، آج شام کو جلدی آؤں گا، پھر کہیں باہر چلیں گے۔ میں نے انہیں مسکرا کر الوداع کیا، لیکن ان کے جانے کے محض 2 گھنٹے بعد گھر کا فون چیخ اٹھا جس نے سب کی خوشیاں چھین لی تھیں۔ اطلاع ملی کہ احمد کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب بدحواس ہو کر ہسپتال کی طرف بھاگے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ ارشد بھائی اور ساس کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میرے پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہی احمد اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تمام خواب جو میں نے اس گھر میں دیکھے تھے مٹی میں مل گئے تھے۔ میں بیوہ ہو گئی تھی۔ لوگ جو کل تک میری قسمت پر رشک کرتے تھے آج میری اجری مانگ دیکھ کر افسوس کر رہے تھے۔ احمد کے جنازے کے بعد جب میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے تو میری ساس نے تڑپ کر میرا راستہ روک لیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور روتے ہوئے بولیں، خدا کے لیے میری سائرہ کو مجھ سے نہ چھینو۔ میں اسے بیٹی بنا کر لائی تھی۔ یہ میرے بچھڑے ہوئے بیٹے کی نشانی ہے۔ میں اسے اس حال میں کہاں بھیجوں؟ میرے ماں باپ بھی مجبور ہو گئے اور مجھے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر شروع ہوئے میری عدت کے طویل اور کربناک دن۔ وہ 4 مہینے 10 دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ خوشبو، نہ زیور، نہ رنگین کپڑے، بس سفید لباس اور احمد کی یادیں میرا ساتھ تھیں۔ میں اکثر سوچتی کہ اب میرا کیا بنے گا؟ کیا میں ساری زندگی اسی کمرے میں گزار دوں گی؟ میری ساس اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتیں، میری ہمت بندھاتی تھیں، مگر ان کی اپنی آنکھوں میں بھی دکھ کا سمندر ہوتا تھا۔ عدت کے انہی دنوں میں ایک روز میری نند گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس صحن میں بیٹھی تھی اور میں کمرے کے پردے کے پیچھے سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ساس نے گہری ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی بیٹی سے دکھ بھرے لہجے میں کہا، بیٹی، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں سائرہ کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ چند دن رہ گئے ہیں۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو اس کے والدین اسے لے جائیں گے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اسے اپنے گھر سے رخصت کروں۔ کاش میرا احمد زندہ ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سائرہ یہاں سے چلی گئی تو یہ گھر بالکل سنسان ہو جائے گا۔ ماں کی یہ بے بسی دیکھ کر نند نے ایک لمحے سوچا اور پھر دبی آواز میں مشورہ دیا، امی، اگر آپ کو تکلیف اتنی ہی ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ سائرہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ بڑے بھائی ارشد کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں اور وہ اپنی زندگی میں خوش بھی نہیں۔ کیوں نہ آپ سائرہ کا نکاح بڑے بھائی سے کر دیں؟ اس طرح سائرہ بھی ہمارے پاس رہے گی اور کیا پتہ اللہ ان کے نصیب سے بڑے بھائی کے آنگن میں بھی پھول کھلا دیں۔ نند کی تجویز نے گھر میں ایک نئی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اپنی ماں میری ساس سے کہنے لگی، امی، میری ساس بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ سائرہ کو کہیں بھیجنے کی بجائے گھر میں ہی رکھ لو۔ اب ارشد بھائی کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ گھر میں اولاد کی رونق آ سکے۔ ساس پہلے تو خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک جاگی۔ جب یہ فیصلہ مجھ تک پہنچا تو میری روح کانپ گئی۔ میں نے روتے ہوئے ساس سے کہا، امی، میں نے ارشد بھائی کو ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ میں احمد کی یادوں کے سہارے زندگی کاٹ لوں گی مگر کسی اور کی جگہ خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ساس نے میرے ہاتھ تھام لیے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولیں، بیٹی، ارشد تمہارا سگا بھائی تو نہیں ہے، تم ہماری دیکھی بھالی ہو، تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم کسی باہر والی کو اس گھر میں لا کر خطرہ نہیں مول لے سکتے۔ تم اس گھر کی عزت ہو، کیا تم ہماری خاطر اتنا نہیں کر سکتی؟ ان کی ممتا اور ان کے آنسوؤں کے آگے میں ہار گئی اور میں نے بوجھل دل کے ساتھ ہاں کر دی تھی۔ ابھی عدت کے آخری دن تھے کہ ایک صبح میری جیٹھانی غصے میں بھری ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولیں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر پر نظر ڈالنے کی؟ تم ایک بدقسمت عورت ہو، تمہارا اپنا گھر اجڑ گیا تو تم اب میرا گھر اجاڑنے آئی ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر تم نے میرے شوہر سے شادی کی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، بھابھی، خدا کی قسم میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ مگر وہ غصے سے دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ عدت ختم ہونے کے ٹھیک 10 دن بعد سب کی زبردستی اور خاندان کے دباؤ پر میرا نکاح ارشد بھائی سے کر دیا گیا تھا۔ نکاح کی پہلی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے احمد کی یاد تڑپا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ قدرت نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اچانک شور مچا کہ جیٹھانی، جو اب میری سوکن بن چکی تھی، کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ارشد صاحب اسی وقت ہسپتال لے گئے اور اس رات وہ میرے کمرے میں نہ آئے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اس مشکل گھڑی سے بچ گئی۔
وقت گزرنے لگا، میری سوکن ہر وقت ارشد کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، یہاں تک کہ وہ انہیں میرے کمرے میں جانے سے بھی روکتی۔ میری ساس کو یہ سب برا لگا۔ انہوں نے ارشد کو سمجھایا کہ اب سائرہ بھی تمہاری بیوی ہے، تمہارے اوپر دونوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ ارشد صاحب نے بھی سختی دکھائی، اپنی پہلی بیوی سے کہا کہ میں دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے مجھ پر کرم کی اور خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر ارشد صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، مگر میری سوکن کی نظریں مجھ پر پڑیں تو ان میں نفرت اور خوف ہوتا۔ ایک دن میں ہمت کر کے ان کے پاس گئی، ان کے ہاتھ پکڑ کر معافی مانگی اور کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں چھینا، میں تو خود احمد کے غم میں جلی ہوئی ہوں۔ انہوں نے بظاہر تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، مگر ان کا لہجہ بہت عجیب اور سرد تھا۔ 9 ماہ گزر گئے اور اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا جس کا نام ہم نے مریم رکھا۔ ساس بہت خوش تھیں، نند ڈھیروں تحائف لے کر آئی۔ ارشد صاحب تو خوشی سے نہال تھے، جیسے انہیں دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ ایک دن ساس نے مجھ سے کہا، سائرہ تم ایسا کرو کہ بچی کو اپنی جٹھانی کی گود میں ڈال کر اسے کہو کہ وہ بھی اس کی ماں ہے، تاکہ اسے اپنی محرومی کا احساس نہ ہو اور وہ بھی اسے کھلائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اپنی سوکن کی گود میں دے کر کہا، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کی ماں ہیں، آپ اسے سنبھالیں، میں گھر کے کام کر لیتی ہوں۔ وہ خاموشی سے بچے کو تھامے بیٹھی تھیں۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر میں نے بچی کو دودھ پلایا اور اسے پالنی میں لٹا دیا۔ وہ گہرے اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی اور سوچا کہ آدھے گھنٹے میں وہ اٹھ جائے گی تو دیکھ لوں گی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، پھر 1.5 گھنٹہ، مگر بچی کی کوئی آواز نہ آئی۔ میرا دل اچانک دہک سا رہ گیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی، وہ بالکل ساکت پڑی تھی۔ میں نے اسے بلایا، اسے پکارا، مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، اس کا سانس تھم چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی باہر نکلی اور ساس کو بلایا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ارشد صاحب دفتر سے بھاگتے ہوئے آئے اور ہم اسے لے کر ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد ہمیں وہ دلخراش منظر دکھایا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا، بہت دیر ہو چکی ہے، اس بچی کو مرے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر میرے قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے گریبان کو ہاتھوں میں لیا اور چیخ کر کہا، ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میری بچی تو بالکل ٹھیک تھی، میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا کر سلایا تھا، آپ دوبارہ چیک کریں، میری مریم مر نہیں سکتی۔ ارشد نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، وہ خود بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر مجھے تسلی دے رہا تھا۔ ہم اس کی چھوٹی سی لاش لے کر گھر آ گئے جہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ کئی دن تک میں ایک زندہ لاش بنی رہی۔ میرا دل بار بار یہی کہتا تھا کہ پہلے احمد مجھے چھوڑ کر چلا گیا، پھر اللہ نے مریم کی صورت میں جینے کی ایک امید دی تھی، وہ بھی چھن گئی۔ کیا میری قسمت میں صرف اپنوں کے جنازے اٹھانا ہی لکھا ہے؟ میں اپنی جٹھانی، اپنی سوکن کی طرف دیکھتی تو وہ بھی بظاہر غمگین نظر آ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں وہ تڑپ نہیں تھی جو ایک ماں یا چچی کی ہونی چاہیے۔ ایک رات ابھی مریم کو بچھڑے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک سوکن کے کمرے سے چیخنے، چلانے اور لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ارشد صاحب شدید غصے میں کسی پر برس رہے ہوں۔ میری ساس بدحواس ہو کر میرے پاس آئیں اور بولیں، سائرہ جاؤ دیکھو تو صحیح ان دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے، ارشد اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے کے قریب پہنچی، ارشد صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ باہر نکلے اور گرج کر بولے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں، اس عورت کو پھانسی ہونی چاہیے۔ ہم سب نے ہکا بکا ہو کر پوچھا کہ آخر بات کیا ہے۔ ارشد صاحب نے غصے اور دکھ سے لرزتی آواز میں بتایا کہ ابھی لڑائی کے دوران اس عورت نے خود اعتراف کیا ہے کہ مریم کی موت قدرتی نہیں تھی۔ میری سوکن نے حسد کی آگ میں اندھی ہو کر اس دن جب میں کچن میں تھی، مریم کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا دم گھونٹ دیا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ارشد کی اولاد اس کی سوکن کی گود میں ہو۔ جب اس نے یہ کہا، ہاں میں نے چھینی ہے تم سے تمہاری بیٹی، میں تمہیں کسی اور کا باپ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی،
تو ارشد صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری اپنی دھڑکن رک گئی ہو۔ میں اپنی سوکن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی عورت اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی کیسے ایک ننھی سی معصوم کی جان لے سکتا ہے، وہ بھی صرف حسد کی خاطر؟ ارشد صاحب پولیس کو بلانے پر بضد تھے، مگر میری ساس نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے بولیں، بیٹا پولیس کو مت بلاؤ، ہم شریف لوگ ہیں، تھانے کچہری کے چکروں میں ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس عورت کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اسے اسی وقت طلاق دے کر اس گھر سے نکال دو۔ سوکن نے جب طلاق کا نام سنا تو میرے اور ساس کے پاؤں میں گر گئی، معافیاں مانگنے لگی، رونے لگی، مگر ارشد صاحب کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایک بار ہم نے تم پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا، اب دوبارہ نہیں، تم قاتل ہو، میری بیٹی کی قاتل۔ ارشد صاحب نے اسے 3 بار طلاق دی اور وہ روتی ہوئی پیٹتی ہوئی اپنے میکے چلے گئی۔ برسوں بیت گئے، وقت نے بہت سے زخم بھر دیے، اللہ نے مجھے دوبارہ اولاد کی نعمت دی اور 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ آج میری زندگی بظاہر بہت پرسکون ہے۔ ارشد صاحب میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میرے بیٹے میرے جینے کا سہارا ہیں، لیکن آج بھی جب میں تنہا ہوتی ہوں تو یہ خلش میرے دل میں رہتی ہے، ایک دکھ ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا میری وجہ سے ایک گھر اجڑ گیا؟ کیا میری اور اس گھر میں آمد نے میری جٹھانی کو اتنا مجبور کر دیا کہ قاتل بن گئی؟ میں اپنی زندگی میں خوش تو ہوں، مگر یہ سوال کہ کیا میں نے اس کی زندگی برباد کی مجھے آج بھی چین سے سونے نہیں دیتا۔ مریم کی یاد اور سوکن کے اجڑے ہوئے گھر کا بوجھ میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک زخم بن کر رہے گا۔ حسد وہ آگ ہے جو انسان کو، عقل اور انسانیت کو بھسم کر دیتی ہے، جس کا انجام سوائے رسوائی اور پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی تقدیر پر صبر اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر کبھی آباد نہیں کیا جا سکتا۔